کہتی تھی بہلول دیوانہ، لیکن سادی بولے کہ سادیا نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است، کہ اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں۔ تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے۔ اور اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور ایک جانب چل دیے۔ شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو دیوانہ شخص ہے۔ تو کہا نہیں، میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے۔ تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، گفتگو لمبی ہو جائے۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا۔ کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے۔ تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے۔ سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، لقمہ طاہر ہو، لقمہ پاکیزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب۔ اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، پراگندہ سی حالت ہے اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا رب اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ فرمایا اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ غذا حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے، ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے، وہ حتیم میں کھڑا ہے، وہ کعبہ کے اندر بھی چلا گیا، کعبہ کی چھت پہ سقف بیت اللہ پہ بھی کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، وہ حجر اسود کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ یمد یدہ، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں، اور اشعث اغبر، غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں اور حالت پراگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آ جائے، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا پینا لباس اور غذا حرام کی تھی۔ فأنیٰ یستجاب لذالک، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق پاک ہوگا، تمہارا رزق ستھرا ہوگا، تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں غل، غش اور حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے۔ تم کھاتے ہو، اس کے نتیجے کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت، سستی اور کاہلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب
راستے میں تھے اور حر بن یزید ریاحی مقابلے میں آ گیا اور اس کے ساتھ کوفی بھی تھے، تو اس وقت ان سے مخاطب ہو کر کے کوفیوں سے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصود کیا ہے۔ سلطنت کے حصول کے لیے حضرت امام حسین نہیں آئے۔ اقبال نے کہا مدعاش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے بات چنی ساما سفر۔ اگر ان کا مقصود سلطنت اور تخت و تاج ہوتا تو وہ اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں نہ آتے۔ ان کا مقصود یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصود کیا تھا اور وہ کیوں آئے تھے، ذرا ان کے کلمات سنیے، اس سے آپ کو فلسفہ شہادت حسین بھی سمجھ میں آئے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کا مقصد بھی سامنے آئے گا۔ ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا۔ یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا، جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک تو یہ بات نہیں تھی جو ہمارے نزدیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں، لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے، ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں۔ اب وہ کیا وجہ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی؟ یہ کوئی مبہم وجہ نہیں ہے کہ زمانے تک پہنچی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا کو ایک کہانی اور ایک قصہ بنا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر مروج کیا گیا اور اس کی معنویت، اس کی حقیقت اور اس کی مقصدیت پر پردے آ گئے۔ سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، اس لیے میدان عمل میں موجود ہوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے ساتھ، دودھ پیتے شیرخواروں کے ساتھ میں اس لیے میدان عمل میں آیا ہوں کہ یزید اور پوری یزیدیت قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ اب جب رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا جائے تو حسین پھر بھی نہ کھڑا ہو تو پھر نبی کے لعاب کا اور فاطمہ کے دودھ کا اثر نظر کب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اہل بیت کو سفینہ نوح کی مثال قرار دیا اور وہ کشتی ہیں، اور جب طوفان آئیں گے تو کشتی اس وقت کام دے گی۔ اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو اور جب جنگ لگے تو اس وقت وہ چھٹی پہ چلا جائے، تو یہ سوائے لطیفے کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے اہل بیت کو کشتی قرار دیا تو جب امت پر طوفان آیا اور شیطنت پورے جوبن پر آئی، اگر یہ کشتی آج نہیں کام آنا تھا تو پھر کب کام آنا تھا؟ اس لیے حسین ابن علی کو اس وقت کھڑا ہونا پڑا، اس لیے کہ کشتی نے طوفانوں میں ہی تو کام آنا ہے اور طوفان تو بفر چکے ہیں۔ انہوں نے قد لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا تھا، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا تھا، وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور فساد پپا ہو گیا تھا، وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، حدود شرعی کو معطل کر دیا گیا ہے، وَأَحَلُّوا حرام اللہ وَحَرَّمُوا حلالہ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے حرام کر دیا اور جس کو اس نے حرام کیا اس نے اس کو حلال کر دیا۔ اب یہ ہیں یزید کے کرتوت، یہ ہے اس کا عمل۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے بتاؤ، جب میرے رسول کی شریعت پامال ہو رہی ہو، حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، حدوں کو معطل کر دیا جائے اور فساد بپا ہو جائے، شیطان کی اطاعت کھلے بندوں کی جائے، رحمان کی اطاعت ترک کر دی جائے، تو جس کے پاس کشتی ہے اس طوفان میں، کیا وہ اب بھی میدان عمل میں نہیں آئے گا؟ تو کہا حسین ابن علی اس لیے آیا ہے کہ اس وقت حسین ابن علی کا ہی آنا بنتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی گود میں حسین ابن علی ہی تو کھیلا تھا، اس لیے آج حسین ابن علی میدان عمل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ تخت و تاج کی چاہت تھی، نہ کوئی بغاوت تھی اور نہ جلد بازی کا نتیجہ تھا، بلکہ بہر حق درخواہ کو خون غلطی داست، مقصود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے لیے خاک و خون میں اپنے آپ کو ملانا تھا، پس بنائے لا الہ گردی داست، اور لا الہ کی بنا کو حضرت امام حسین نے قائم کرنا تھا۔ امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جس طرح مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی تو کفار کے اندر یہ خبر ایک بجلی بن کے گری، تو وہ بھی دار الندوہ میں بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔
آج ایک حمزہ بن عبد المطلب گئے ہیں، کل کوئی اور چلا جائے گا تو یہ تو طاقتور ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب مجلس میں موجود تھے، کہا تم قصہ چھوڑو، یہ کام میرے ذمہ رہا، میں بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیتا ہوں۔ روز روز کا قصہ ہی تمام ہوتا ہے، تلوار حمائل کی اور ارادہ قتل سے گھر سے نکلتے ہیں، تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تلوار حمائل کی ہے، بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کی آرزو ہے، گھر سے نکلتے 22 سال کی عمر ہے، جوانی ہے، بانکپن ہے، چہرے پہ جلال ہے، خطاب کا جری جواں بیٹا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، دیکھا اور کہا کہ کیا تیور ہیں اور ارادے کدھر کے ہیں؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا اس کی روشنی تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ گئی ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید وہ بھی اس آقا کے غلام بن گئے۔ بس غصے میں بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ اندر قاری قرآن ان کو قرآن سکھا رہا ہے۔ اہل خانہ سمجھے عمر آئے ہیں اور تیور بھی اچھے نہیں ہیں، قاری کو کہیں گوشے میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ بہن پہ ٹوٹ پڑے، مار دھاڑ شروع کر دی۔ تم سابی ہو گئی ہو، تم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں تو بہن بولتی ہے عمر سنو، تم خطاب کے بیٹے ہو نا، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں بھی اپنے موقف سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کے اندر یہ بجلیاں کیسے آ گئیں، تو سوچنے لگے اور کہا اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ کہا تمہیں پہلے غسل کرنا ہوگا۔ عمر بدن دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں قاری قرآن کے ورق لے کے آ گیا اور تلاوت ہوتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں ہی پڑ جائیں۔ تلاوت ہوتی جا رہی ہے، عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، چلو مجھے حضور کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ اللہ اکبر۔ دار ارقم میں حضور تشریف فرما تھے، تلوار اس طرح حمائل کی ہوئی ہے اور اسی حالت میں حضور کی دہلیز پہ جا رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا صحابہ نے، کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہے ہاتھ میں۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ارادہ خیر سے آ رہے ہیں استقبال کریں گے، خوش آمدید کریں گے، بٹھائیں گے، عزت دیں گے، اور اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹیں گے۔ دروازہ کھلتا ہے، عمر حضور کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور میرے حضور کہتے ہیں عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ، اور یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو ہی عمر کی زبان سے کلمے کی صدا سنتے ہیں صحابہ، اتنے زور سے اللہ اکبر بے ساختگی میں کہتے ہیں مکے کی گلیاں گونج اٹھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایمان لانے کے بعد جناب عمر حضور سے پوچھتے ہیں حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں، اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے۔ کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں، ہمیں صحن حرم میں جانا ہوگا۔ مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی ہیں، 20-20 افراد کی، ایک صف کی قیادت حضرت عمر کرتے ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ چلتے ہیں، درمیان میں میرے حضور ہیں، اور صحن حرم میں پہنچ کے رب کی نماز ادا کی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب بنا، وقار کی علامت بن گیا۔ ہمیں عقیدوں کی صحت کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور عمل کی قوت عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہو اتنا ہی عمل جاندار ہوتا ہے، اور ہمارے بنیادی عقائد
ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑی تاکید کے ساتھ اپنی سنت پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور خلفائے راشدین کی سنت پر، ان کے طریقے پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ قرآن و حدیث سے جو اخذ شدہ عقائد ہیں وہی ہماری بنیاد ہیں، اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ علیکم بسنتی فرما کر کے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا تو وہ آگ میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑنے میں ہی عافیت ہے، الگ راستہ اختیار کرنے سے یقیناً انسان نقصان میں جا گرتا ہے۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، تو جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اور اس وقت تشدد، افتراق اور جو نظریاتی انتشار پیدا ہو گیا ہے، میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ معتدل عقیدے پہ قائم رہیے، ہمیشہ تشدد سے اپنے آپ کو بچائیے، اور دوسرا ادب کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ جب ادب ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو پھر وہ راستے نکلتے ہیں جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ جس نظریے کی بنیاد میں ادب نہیں، چاہے انبیاء علیہ السلام کا ادب ہے، ذات باری تعالیٰ کا ادب ہے، اصحاب پیغمبر کا ادب ہے، اہل بیت اطہار کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، جس نظریے کی اساس میں ادب کا عنصر نہیں ہے اس نظریے کو ہم نظریہ اسلام ہی نہیں مانتے۔ تو ادب سے شروع ہو کے عشق تک پہنچنے کا راستہ یہی خیر کا راستہ ہے، اور یہی اعتدال کا راستہ ہے، اور یہی اہل السنہ کا طریق ہے۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر ایک عام شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ جائے کدھر۔ ہر آئے دن ہم کوئی نئی فکر اور نیا فتنہ نشو و نما پاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر کس طرح ہم حق کی پہچان اور حق کی معرفت کو اختیار کریں؟ تو صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف نے جو چیزیں طے کر دی ہیں وہ طے شدہ ہیں، ہمیں کسی نئے راستے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تھا۔ کم نظر علماء کی اقتدا سے بہتر ہے کہ جو تمہارے اسلاف ہیں ان کے طریق پر تم چلو، چونکہ ان کا طریق صحیح طریق تھا۔ کیوں؟ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ ان کے جو نظریات تھے وہ کسی غرض کے تحت نشو و نما نہیں پائے تھے۔ انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈی تھی، بلکہ جو دین تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں راستہ اور راہ عمل عطا کیا اور عقائد ہمیں دیے۔ ایک بہت بڑا نام امام الحرمین امام ابو المعالی الجوینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں کو اور اپنے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان کو گواہ بنا کے ایک بات کہی، اور کہا کہ میں ایک گہرے سمندر میں پھنس گیا ہوں، اور میں نے اسلام اور اہل اسلام کے علوم کو چھوڑ دیا، اور میں ایسے علوم کی تلاش میں سرگرداں رہا جن سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت میری یاوری نہیں کرتی تو میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں، اور اب میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں تم کو الوداع کہہ دوں گا۔ تو امام الحرمین امام جوینی نے کہا کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں اپنی بوڑھی ماں
اور نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ اپنی جان دے رہا ہوں۔ میرا وہی عقیدہ ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو میری بوڑھی ماں کا عقیدہ ہے۔ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ تمہارے آبا و اجداد کی عقل ہوس سے پاک تھی اور غرض اور لالچ کی بنیاد پر انہوں نے عقیدوں کا کاروبار نہیں کیا، بلکہ ان کا وہی عقیدہ تھا جو شریعت کے ماخذ سے پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو آج میں بھی اپنی بوڑھی ماں کے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس ماں کو جس نے لوریاں دیتے ہوئے مجھے عقیدہ پڑھایا تھا کہ میں صدقے پاک محمد تو جڑا نانا حسن حسین دائے، تو ہم اسی عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں 94 برس کے اس بوڑھے باپ کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس نے ہمیں لوریاں دیتے ہوئے یہ عقیدہ دیا تھا، ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیراں رمز نہیں پائی۔ تو ہمارا عقیدہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، صحابہ کے حوالے سے ہو، اہل بیت کے حوالے سے ہو۔ تو آئیے اس زمانے کے اندر ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے در کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کی چوکٹ کے بھی نوکر ہیں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت کا جو مرکز و محور ہے وہ ہمارا مالک و خالق ہے۔ عقلاً بھی ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے پہ مجبور ہیں، اور فطرتاً بھی ہماری محبت کا گہرا ربط اسی کی ذات ستودہ صفات سے ہے۔ شرعاً بھی ہمیں اسی کا پابند بنایا گیا ہے، اور اخلاقاً بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اسی سے محبت کریں اور اس کی محبت ہی سب محبتوں پہ غالب ہو۔ اب اگر ان عنوانات کو الگ الگ تفصیل سے بیان کرنا پڑے تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن سادہ لفظوں میں یہی کہ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت ہماری فطرت اور طبع کا تعلق ہے۔ وہ کوئی سکھائی نہیں جاتی، بلکہ از خود ہماری طبع میں اس کی محبت، والدین کا پیار رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ایک گونا تعلق ہے، وہ ہماری تخلیق کا ذریعہ بنے ہیں، ہماری پیدائش کا سبب بنے ہیں، اس لیے ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ سے محبت اس سے کہیں بڑھ کر اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری تخلیق کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ ہمارا خالق ہے، اور اس کا جو ہمارے ساتھ ربط ہے، تعلق ہے، وہ ایسا ہے کہ جو سب تعلقات پر غالب ہے۔ جو اس نے ہمیں پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہیں تسویہ بھی دیا، تمہارے اعضاء کو توازن بھی بخشا، تمہیں عقل و خرد کے نور سے نوازا بھی، اور پھر تمہارے نقش و نگار بھی بنائے، اور تمہاری ضروریات کی اس نے تکمیل بھی فرمائے، اور ہر لحظہ، ہر آن، ہر ساعت اپنی زندگی کے قیام کے لیے، زندگی کے باقی رکھنے کے لیے تم اسی کے محتاج ہو، اور اسی کے خانے کرم پہ تم پلتے ہو۔ تمہاری ساری ضروریات اس کے کرم سے پوری ہوتی ہیں، آکسیجن سے لے کر کے غذائی ضرورتوں تک، مشروبات کی ضرورتوں سے لے کر کے دیگر مادی ضرورتوں کی تکمیل اسی کے کرم سے ہوتی ہے۔ تو جس کے خانے کرم پہ ہم پلتے ہیں اور اس کے بغیر ہمارا ایک لمحہ گزرنا بھی محال ہے،
تو اس سے ہم ٹوٹ کے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ ماں باپ محض ذریعہ ہیں ہماری تخلیق کا، لیکن تخلیقی عمل میں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو اس کا حق فروتر ہے، اس کا حق جو ہے وہ فزوں تر ہے، اس کا حق سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے ہماری فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے رب سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت ہی وہ نور ہے جو ہمارے باطنی سقم کا علاج ہے۔ ایک شخص کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے، لیکن اس کا سینہ حب الہی سے خالی ہو تو وہ ایک قسم کی کمی محسوس کرتا ہے، اور اسے گو معلوم نہ بھی ہو کہ وہ کمی کیا ہے، لیکن وہ بے چینی اور ایک اضطراب سب کچھ ہونے کے باوجود پاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت کا نور بندہ مومن کے سینے میں موجود ہوتا ہے تو اس نور سے جو تسکین، تسلی اور تشفی ہوتی ہے، اس سے ایک اطمینان بخش زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ اور ایمان کی جو حلاوت ہے، مٹھاس ہے، وہ بھی بندے کو نصیب تب ہوتی ہے جب اللہ پر پختہ یقین اور ایمان کا نور اور اس قدر شدید محبت کہ کسی صورت کے اندر اس کی دہلیز چھوڑنے کو جی نہ چاہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اور بھی کتب احادیث میں روایات ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر موجود ہوں وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کا ایک ذائقہ ہے اور اس کی ایک کیفیت ہے جو انسان کے اندر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ ایک شخص مومن ہے، ایک شخص مومن نہیں ہے، دونوں کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ تو ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے، اس کا ایک خاص ذائقہ ہے جس سے مومن کا باطن خوشگوار رہتا ہے۔ تو وہ اسی کو نصیب ہو پاتا ہے جس کے اندر تین چیزیں موجود ہوں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت اسے نصیب ہوگی جس کے اندر تین چیزیں ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس سے اللہ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب۔ اگر کسی کی یہ کیفیت باطن کی ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے سے، ہر فرد و بشر سے اور اپنوں بیگانوں سے، ابو ام اور اولاد سے اللہ جل شانہ کو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، تو ایک تو یہ وصف اگر کسی کے اندر پایا جائے تو وہ ایمان کی حلاوت پا سکے گا۔ دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو تعلقات کا معیار ہے وہ اللہ جل شانہ کی محبت ہے، یعنی وہ اسی تناظر میں دیکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ پھر اہل تقوی سے محبت کرے گا، اہل ایمان سے محبت کرے گا، اور باقی مخلوقات سے بھی محبت اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سے ہوگی۔ گناہگار سے بھی وہ محبت کرے گا، نفرت تو نہیں کرے گا، لیکن اس کی ان سے محبت کا سبب
یہ ہوگا کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے گا۔ اسی طرح کسی کے ساتھ اس کا دوری کا رشتہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ میرے اللہ نے مجھے اس سے دور رکھنے اور دور رہنے کا حکم دیا ہے، تو پھر وہ محبت کا معیار اور نفرت کا معیار یہی بنا لے گا۔ ہم اپنی خواہشات اور اپنی ترجیح اور اپنی ذاتی پسند ناپسند کو معیار رکھتے ہیں، لیکن ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، چاشنی اور ذائقہ صرف اسے نصیب ہوگا جس کے اندر یہ وصف موجود ہوگا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا معیار اللہ کی محبت ہے، اللہ کی وجہ سے وہ کسی سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب سے منسوب ہے۔ وہ اگر چاہے تو ہم پتھر کو بھی چومنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ پسند نہ کرے تو پتھر کے سنگ مرمر کے تراشیدہ اصنام ان کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، اور کالے رنگ کا پتھر جو کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے، حجر اسود، اس کو چومنے کے لیے ہم بے تاب ہوتے ہیں۔ ہے تو وہ بھی پتھر اور ہیں یہ بھی پتھر، لیکن ہماری اس سے رغبت کا سبب ہمارے رب کی محبت اور رب کا حکم نامہ ہے، اور اس سے دوری کا سبب ہمارے رب کا اس سے دور رہنے کا حکم نامہ ہے۔ تو ہم کسی سے بھی محبت کریں گے، کسی سے بھی پیار کریں گے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کریں گے۔ یہ ہے دوسرا سبب، کسی سے محبت اور نفرت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اس کے لیے ایمان سے پلٹ کے دوبارہ کفر میں لوٹنا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو، یعنی آگ میں جانا اس کے لیے آسان ہو کہ کوئی اس کو پکڑ کے جلتی ہوئی آگ کے اندر، آگ کی بھٹی کے اندر پھینک دے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ایمان چھوڑ دے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے اس بھٹی میں پھینک دو لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ جب کسی شخص کی کیفیت باطن نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اس کو ایمان کی ایک لذت اور چاشنی اور حلاوت ہے وہ نصیب نہیں ہو پاتی۔ اب دیکھیے، ایمان بہت بڑی دولت ہے اور بہت قیمتی اثاثہ ہے، اور اس کا حظ نصیب ہونا، یعنی اس کا پھل ملنے لگ جانا، اس کا ذائقہ، اس کی تراوت اور اس کے ثمرات نصیب ہونے لگ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایمان سینے میں موجود ہے، اور اس ایمان کی روشنی، اس ایمان کے ثمرے، اس ایمان کی خوشبو، اس ایمان کی لذات اور اس ایمان کے ثمرات نصیب ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے، جس سے مومن تو ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولنے لگتا ہے، اس کے زمین پہ پاؤں نہیں لگتے، یہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ جس طرح حضرت حارثہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کیف اصبحت، بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نے حالت ایمان میں کی ہے۔ تو فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے صبح حالت ایمان میں کی ہے، اس دعوے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت حارثہ نے کہا کہ رأیت عرش ربی بارزاً، میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، میری نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو پھر مومن جب ایمان کی لذات سے بہراور ہوتا ہے، اس کی کیفیت سے مالا مال ہوتا ہے، اس ایمان کا ثمرہ اس کو ملتا ہے، اس کی لذات اور اس کی حلاوت جو حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے اس کو نصیب ہوتی ہے، تو پھر تو وہ ایک
ایسے خوشگوار ماحول میں ہوتا ہے، ایسی لذات ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں جنت کا مزہ لے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے 3 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ایمان کی حلاوت اور لذت اس کو نصیب ہی تب ہوگی جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اور یہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے، یہ اپنے رویے سے اور اپنے طرز زندگی سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے معیار جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو۔ وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہو تو اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اس سے محبت کا حکم دیا، یہ رب سے نیڑے ہے، یہ رب سے قربت رکھتا ہے، اور شرعاً اس کی محبت میرے اوپر واجب، لازم، مسنون یا مستحب کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ ایمان اتنا قیمتی سرمایہ ہو اس کے لیے، اتنی متاع بے بہا ہو کہ اس کو 2 آپشن دیے جائیں کہ یا ایمان کو چھوڑ دے یا پھر اس جلتی ہوئی آگ کے اندر تجھے پکڑ کے ڈال دیا جائے گا، ان 2 میں سے کس کو اختیار کرے گا؟ تو وہ بغیر سوچے سمجھے کہے کہ مجھے آگ میں ڈال دو، میرے لیے یہ آسان ہے، لیکن ایمان چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کر کے دیکھنا ہوگا کیا ہماری یہ کیفیت ہے۔ جو قسم ہے اس کو بھی ایمان کہا گیا ہے، اور ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا تھوڑی سی سزا سے بچنے کے لیے اگر قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے سیدھا سیدھا کہ ہم نے اپنے ایمان کو بہت کم قیمت پہ فروخت کر دیا۔ جبکہ ایک طرف جلتی ہوئی آگ کی بھٹی ہو اور ایک طرف ایمان، تو مومن ایمان کو محفوظ کر لے گا اور جلتی ہوئی بھٹی کے اندر چھلانگ لگانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر یہ اس کی کیفیت ہو جائے تو پھر وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، اس کا حظ، اس کا لطف، اس کا ثمرہ، اس کا نور، اس کی کیفیت محسوس کر سکتا ہے۔ تو اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کی یہی کیفیت ہے اور کیفیت یہی ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال، اعمال میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ الحب للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت بھی اللہ کی خاطر اور کسی سے بغض اور دشمنی بھی اللہ کی خاطر۔ ہم ذاتی دشمنیاں بہت زیادہ پال رکھی ہوں گی، رشتہ داریوں میں، اپنے گاؤں گوٹ اور جو ہے وہ شہر بستی میں، اپنی برادری اور خاندان میں بہت ساری ہماری رشتہ داریاں چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پر ہوں گی، ناراضگیاں بھی چل رہی ہوں گی، لیکن میں اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ ہماری اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنے لوگوں سے ناراضگی چل رہی ہے۔ تو شاید بہت کم لوگ ہمیں ملیں گے جن سے ہماری ناراضگی کی خالص وجہ اللہ جل شانہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اسی طرح دوستیاں، ہماری کاروباری ریلیشن ہیں، ہمارے لوگوں سے جو ہے وہ رشتہ داریوں کی بنیاد پر تعلق داریاں ہیں، ہماری تعلق داریوں کے اور بہت سارے اسباب ہیں، سیاسی ربط ہیں، معاشرتی ربط ہیں، اور ہم اگر تلاش کریں تو ہمیں بہت لوگوں کے ساتھ ہمارے ربط نظر آتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس وقت جب ہم کارڈ لکھتے ہیں تو ہم کاروباری لنکس جو ہوتے ہیں اس اعتبار سے بھی لکھتے ہیں، رشتہ داریوں کی بنیاد پہ بھی، دوست کی بنیاد پہ بھی، اسکول فیلو ہیں، یہ کالج فیلو ہیں، یہ ہمسائیگی ہے، یہ جو ہے وہ یہ مختلف دائرے ہمارے بنتے ہیں۔ تو ہماری محبتیں لوگوں کے ساتھ ہے، اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، یہ پہلے میں بتا دوں، اسلام
اچھی معاشرت کی تشکیل کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن میں اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے رہا ہوں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلق کن کن بنیادوں پہ ہیں تو بہت سارے اسباب محبتوں کے ہمیں نظر آتے ہیں. تو ان میں ہم یہ بھی فہرست کبھی بنائی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ہمارا تعلق صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہے. اور اگر یہ لوگ بھی ہماری فہرست میں کافی نظر آئیں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے. اور اگر ہماری فہرست میں ایسے لوگ نہ ہوں جن سے خالص محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہو تو پھر ہم سخت خسارے میں ہیں, سخت نقصان میں ہیں. تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, ہماری محبت کا معیار اور ہماری نفرت کا بغض کا سبب اس کی ذات. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افضل الاعمال, اعمال میں جو افضل ترین عمل ہے وہ یہی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے. اس کی تفصیل ایک اور حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس جاری رہتی تھی اور بلا تعین اوقات اللہ کے محبوب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کے صحابہ کو سکھاتے تھے. مسجد نبوی کے صحن میں آ کے ہال میں آ کے بیٹھتے, جو وہاں موجود ہوتے حضور علیہ السلام کے گرد جمع ہوتے, مجلس جم جاتے. اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ حضور جب حجرہ انور میں تشریف لے جاتے تو اگر حضور نے جلدی واپس آنا ہوتا تو نالین باہر چھوڑ جاتے. یہ اس بات کا سائن تھا کہ حضور ابھی آئے, اور اگر حضور نے استراحت فرمانی ہے, کچھ وقت لگنا ہے تو نالین سمیت اندر تشریف لے جاتے. یہ اس بات کا سائن تھا کہ اب آپ کوئی کاروبار کے لیے جا سکتے ہیں, کوئی باہر مصروفیت ہے تو جائیں, حضور اب کچھ وقت کے بعد آئیں گے. تو صحابہ حضور کے انتظار میں رہتے, بالخصوص یہ 300 صحابہ جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کے, ان کی تو نظریں ہی حضور کے دروازے پہ ہوتی کہ حضور آئیں اور ہم آقا کریم کی صحبت کا فیض پائیں اور برکت حاصل کریں. تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بن خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے کثرت سے حضور علیہ السلام کی قربت حاصل کی. تو فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال ایو قر الاسلام اوسط, اسلام کی سب سے بہتر کڑی کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قالوا الصلاۃ, لوگوں نے کہا جی نماز. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسنہ, تم نے اچھی بات کی. وما ہی بہا, لیکن جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے. اسلام کی بہترین کڑی کون سی ہے؟ یہ کڑی در کڑی سلسلہ ہے, سلسلہ تو ذہب ہے, سونے کی کڑیاں ہیں. ہر اسلام کا حکم بہتر ہے اور ہر اسلام نے بتایا ہوا اسلوب اچھا اختیار عطا فرمایا ہے. لیکن اچھی کڑی کون سی؟ انہوں نے کہا صلاۃ. حضور نے فرمایا حسنہ, تم نے اچھی بات کی. لیکن وما ہی بہا, لیکن میری مراد یہ نہیں ہے. قالوا الزکات, صحابہ نے کہا زکات. قال حسنہ, کہا تم نے اچھی بات کی ہے. وما ہی بہا, لیکن میری مراد یہ نہیں ہے. قالوا الصیام, کہا حضور روزے. تو آقا کریم نے فرمایا حسن, اچھی بات تم نے کہی. وما ہوا بہی, لیکن روزے بھی نہیں ہیں. قالوا الحج, صحابہ نے کہا حضور حج. قال حسن, تم نے اچھی بات کی. وما ہوا بہی, لیکن یہ حج بھی نہیں ہے. قالوا الجہاد, تو صحابہ نے کہا حضور جہاد فی سبیل اللہ. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ بات بھی اچھی کہی لیکن یہ مراد بھی نہیں ہے. تو پھر حضور نے فرمایا ان اوسط اور الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ, ایمان کی مضبوط ترین اور بہترین کڑی یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بغض رکھو. تو ہماری کسی سے محبت کا سبب اللہ ہے
اسی سے بغض کا سبب جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی محبت ہے۔ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ فرماتے ہوئے یہ سنا تھا، ان اللہ عز وجل یقول قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، میری محبت متحقق ہو گئی، پکی ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں محبت میری وجہ سے کرتے ہیں۔ جو لوگ آپس میں محبت میری وجہ سے کرتے ہیں، میری محبت ان پر ثابت ہو گئی، ان پر پکی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وقد حقت محبتی، اور میری محبت پختہ ہو گئی، لازم ہو گئی، ضروری ہو گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتصافون من اجلی، اللہ اکبر، جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وقد حقت محبت للذین یتزاورون من اجلی، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں، ان کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی غرض دنیا نہیں ہوتا، صرف میری رضا کے لیے، تو میری محبت ان کے لیے واجب اور لازم ہوگی۔ وحقت محبتی للذین یتبازلون من اجلی، اور میری محبت ان کے لیے بھی واجب، لازم، ضروری اور متحقق ہو گئی جو خرچ بھی کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ کسی اپنے مومن بھائی کو اگر تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں، کسی کو کھانا اپنے گھر میں بلا کے کھلاتے ہیں، تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس سے تعلقات بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور میں اس سے محبت کر رہا ہوں، صرف اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری محبت اس پر جو ہے وہ، پھر ارشاد فرمایا وحقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی، اور میری محبت ان پر بھی متحقق ہو گئی جو کسی دوسرے مومن بھائی کی یا دوسرے کسی شخص کی مدد صرف میرے لیے کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت میں پھنس گیا تو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، کسی اور بنیاد پر نہیں، صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تاکہ جانور سے بھی اس لیے اس نے صلہ رحمی کی یا کوئی ایسا سلوک کیا کہ جو اچھائی کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو کہا کہ میری محبت پھر اس کے لیے متحقق اور اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو ہماری محبتوں کا معیار اور ہماری نفرتوں کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور اگر یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ اتنی آسودگی دیتی ہے ہمیں، ہمارے باطن کے اندر اس قدر طمانینت اس سے اترتی ہے، جب ہم اپنی ہر ذاتی غرض کو ایک طرف رکھ کے کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کریں، کسی سے نفرت صرف اللہ کے لیے کریں، تو پھر اس کی قدردانی وہ کتنی کرتا ہے، وہ تو ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے اوپر ہمیں طمانینت کی شکل میں، حلاوت ایمان کی شکل میں، لذت باطن کی شکل میں، اور کیفیت ایمان کی صورت کے اندر جو ہمیں اس کا صلہ نصیب ہوتا ہے، تو وہ ایک ایسا نور ہے کہ جو اس نور سے متلذذ ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ وہ کیا اس کو نصیب ہوا۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں کو بھرپور انداز میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بسر کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور ہم اہل ایمان اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دل رکھے ہی اللہ کی محبت کے لیے ہے، اور اللہ جل شانہ کی محبت قلب کی زندگی ہے، قلب کی حیات حب الہی ہے، اور اگر اس کو یہ غذا نہ ملے تو یہ دل جو ہے یہ مر جاتا ہے اس چمڑے کے وجود کے اندر، اگر یہ اس کی اللہ کی محبت سے اس کی آبیاری نہ ہو۔ جس طرح کوئی بیج اگر زمین کے اندر آپ نہیں بوتے اور اس کو تھیلے کے اندر آپ نے رکھ دیا تو کچھ عرصہ تو وہ موجود رہے گا، لیکن ایک وقت کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بیج ہے دل، جس طرح اس بیج کے اندر وہ بیج آم کی گٹھلی ہے تو اس کے اندر پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، رس بھی ہے، رنگ بھی ہیں، پھول بھی ہیں، مٹھاس بھی ہے،
ذائقے بھی ہیں اور سب کچھ اس کے اندر رکھا ہے. بظاہر گٹھلی چیر کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہے. اس ننھے سے مہین سے بیج میں جو گلاب کا بیج ہے اس کے اندر خوشبو بھی ہے، اس بیج کے اندر پتیاں بھی ہیں، اس بیج کے اندر شاخیں بھی ہیں، سبز پتے بھی ہیں، سرخ پتیاں بھی ہیں، لیکن پھاڑ کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن جب وہ زمین میں رکھیں گے، اگے گا، تو یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہوں گی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر جو ہے وہ جو دل رکھا ہے، یہ تخم ہے. اس کو اگر ہم آبیاری اس کی کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کی کونپلیں اس سے پھوٹتی ہیں تو پھر اس کو برگ و بار نصیب ہوتا ہے، اس کو پھل نصیب ہوتا ہے. ورنہ یہ چمڑے کے تھیلے کے اندر پڑا پڑا ایک دن مر جائے. اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے. سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا، بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے. ایک دوست تھا اس کا امیر ترین، اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلا ہے، ساتھ وصیت نامہ لکھا، جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا. یہ اس نے وصیت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کیا. بچے جوان ہوئے، اس نے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سونا تھیلا سب کچھ سامنے رکھا، وصیت نامہ پڑھا کہ ان کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دے. تو اس نے سونا اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا. اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن کریں کیا کہ وصیت نامہ ہی ایسا تھا، نہ عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے. سارے کہیں ظلم ہوا. علماء سے پوچھا، کہا ظلم ہوا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ وصیت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ، سراج الامہ، امام الائمہ، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی، لیکن وصیت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی، اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا. آپ کو ارشاد فرمائیں. کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو، اسے بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لو. بلا لیا گیا. کہا میاں وصیت نامہ پڑھو. وصیت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے، تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. آپ نے فرمایا پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھا. کہا اب تم بتاؤ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں. کہا وصیت نامہ پڑھو. وصیت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وصیت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا، لہٰذا سونا دینا، بچوں کو تھیلا رکھ خود. تو امام اعظم نے اس طرح ان یتیموں مدد فرمائی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ اپنے ایک شاگرد کو وصیت کرتے ہیں، غالباً حضرت زید ان کا نام ہے، کہ جب آپ کسی شہر میں جاؤ تو گھوڑا اچھا رکھو، لباس اچھا پہنو، لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا رکھو، کوشش کرو کہ بحث تکرار کی نوبت نہ آئے، اور اگر بحث کی کسی سے نوبت آ جائے تو پہلے اس کا موقف سنو، اور پھر اس کا موقف سننے کے بعد اس کی جو درست باتیں ہیں ان کی تائید کرو، ان کی تصویب کرو کہ تم نے یہ درست کہا. اور جن باتوں سے آپ متفق نہیں ہیں تو آپ کہو کہ آپ نے جو کہا یہ آپ کا موقف ہے، لیکن اس کے مقابل میرا موقف یہ ہے، اور میں اس موقف میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ فلاں فلاں اہل علم موجود ہیں. گزرے ہوئے بزرگوں کے اسما بیان کرو اور ان کا موقف بیان کرو. پھر اپنے دلائل دو. دلائل دینے کے بعد پھر اس پہ مصر نہ ہو جاؤ کہ یہ مانے گا تو پھر میں اٹھوں گا. دلائل اس کی جیب میں ڈال کر کے، اس کے کوٹ میں گیند ڈال کر کے آپ گھر آ جاؤ. اللہ نے ہدایت دینی ہے، لکھا ہوا تو ہدایت مل جائے گی. ہمارے اوپر پہنچا دینا ہے. آج ممبر پہ ہم یہی کہتے ہیں، جب خطبہ ختم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا، ہمارا کام پہنچا دینا ہے. لیکن یہ ہم یوں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بات مانے گا نہیں، ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو ایسا نہیں ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے. تو پیغمبروں سے بھی یہی کہا گیا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، محبوب آپ کا کام پہنچا دینا ہے. دل موڑے گا رب تو موڑ دے گا، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو اس امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے.
اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہیں۔ خیر امام شافعی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے، تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا، تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا؟ فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی۔ تو کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو۔ اللہ مما تحبون، تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے، اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا نا، تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا، وہ خود بھی تو دے سکتا تھا، لیکن یہ تمہاری آزمائش، ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش۔ اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے، کنجوسی ہے، اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے، یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں، ایک گھر کے اندر فضول خرچیوں پر مال لنڈھائے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے، جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور اپنی گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ نہ رکھیں، تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فحشاء کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا وعدہ دیتا ہے، تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فضل ہوگا، یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ عقل یہی کہتی ہے، شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے، اکاؤنٹنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے خرچ کرو گے تو اتنے کم ہوں گے، کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں وعدہ دیتا ہوں فضل کا، تم خرچ کر کے دیکھو تمہارے مال بڑھا دوں گا۔